کہ کوئی فٹنس کے مسائل نہ ہوتے تو میرا خیال ہے شاہین آفریدی وغیرہ ہوتے تو میچ جو ہے وہ ہم نے جیت جانا تھا. بہرحال آج جو ہے وہ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ 9:30 بجے رات کو عمران خان صاحب کی قیادت میں ایک ٹیلی تھون جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس ٹیلی تھون کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جو ہمارے سیلاب سے متاثر 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیں ان کا ہاتھ بٹانا ہے, ان کی مدد کرنا ہے. پورا پاکستان اس جو آفت ہے اس سے متاثر ہے. ہمیں بڑا افسوس ہے کہ اس دفعہ بارش کی جو پیش گوئی تھی وہ تقریباً 2.5 مہینے پہلے میٹ آفس کر چکا تھا. ہمارا جو ادارے تھے NDMA بھی اور باقی ادارے بھی, ان کو یہ بات خبر مل چکی تھی کہ آپ کا یہ جو بارش ہے اس بار وہ پچھلی دفعہ کے سیزن سے بہت زیادہ ہے. لیکن بدقسمتی سے 2.5 مہینے پہلے یہ جو حکومت ہے اور اس کے جو سارے ماشاءاللہ وزراء ہیں وہ عمران خان کے خلاف کیسز بنانے میں مصروف تھے. وہ ڈاکٹر شہباز گل کو اغوا کر کے ان کو ٹارچر کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے. وہ PTI کے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرنے کے منصوبے جو ہیں وہ اس وقت بنا رہے تھے. اور وہ ان ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے کہ کس طریقے سے عمران خان کو سیاست سے باہر کیا جائے. یہ جو ترجیحات تھیں حکومت کی, اس کے نتیجے میں آج پاکستان کو اس ایک عظیم تباہی کا سامنا ہے. اور یہ عظیم تباہی قطعی طور پہ نہ ہوتی اگر آج سے 2.5 مہینے پہلے حکومت وہ اقدامات کرتی جس کے نتیجے میں یہ سیلاب کی جو معاملہ ہے وہ رک سکتا تھا. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومتوں نے کس طریقے سے اپنے عوام کو رسپونڈ کیا. اگر 4 سدہ کے اوپر جو بند ہے وہ نہ ہم نے بنایا ہوتا تو آج 4 سدہ کا جو شہر ہے اس کو بہت نقصان ہوتا. نوشہرہ میں اگر پرویز خٹک نے وہ بند نہ بنائے ہوتے تو نوشہرہ شہر جو ہے اس کو بہت نقصان ہوتا. اسی طرح سوات میں جو انفراسٹرکچر کریٹ کیا گیا تھا اگر وہ نہ ہوتا تو اس کو بڑا نقصان ہوتا. اسی طریقے سے جو تونسا شہر ہے اس میں اگر عثمان بزدار صاحب نے وہ وہاں پہ جو بند ہے وہ نہ باندھا ہوتا تو نقصان جو تھا وہ بہت زیادہ ہونا تھا. لیکن ان اقدامات کی وجہ سے آج یہ تمام بڑے شہر جو ہیں یہ ان کی بچت ہو گئی, یہ بچ گئے. لیکن اوور آل جو تباہی ہوئی ہے, جس طرح ہم نے سندھ میں دیکھا ہے, جس طرح ہم نے بلوچستان میں دیکھا ہے, وہ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے وہاں پر جو 3 کام کرنے ہیں وہ نہیں ہوئے. یہ جو سیلاب آتے ہیں ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ نے ڈیمز نہیں بنائے, آپ نے ڈرین کا انتظام نہیں کیا اور آپ نے کلائمیٹ چینج سے نپٹنے کا آپ کا منصوبہ نہیں ہوا. آج صرف پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اوپر کوئی شخص بات کرتا ہے تو عمران خان ہے. آج پاکستان کے اندر اگر 10 بلین ٹری سونامی, آپ نے درخت اگانے کی بات ہی عمران خان کے علاوہ کسی سے نہیں سنی. آپ نے ڈیم بنانے کی بات ہی عمران خان کے علاوہ کسی سے نہیں سنی. اسی طرح سے ہم نے جو کراچی میں کام کیا تھا, علی زیدی نے PTI نے جو کام کیا تھا جس کے نتیجے میں ڈرینز کھولے تھے, یہ پورے صوبوں میں ہونا چاہیے تھا. اگر سندھ میں ڈرینز کھلے ہوتے یہ تباہی نہ ہوتی. اور پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی زمینیں بچانے کے لیے ان سے ڈرین جو ہے وہ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے آبادی کی طرف موڑ رہے ہیں. تو یہ ساری تباہی ہوئی. بہرحال اس وقت ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ رات کو ہم 7 بجے یہ جو فون لائنز ہیں یہ اوپن ہو جائیں گی. 7 بجے یہ فون لائنز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے, نمبرز سوشل میڈیا کے اوپر. تمام لوگوں سے میری درخواست ہے قطع نظر کہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, کسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بڑھ چڑھ کر ان اکاؤنٹس میں جو ہے وہ پیسے دیں. دوسری طرف میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ PTI کے کسی بھی لوکل تنظیم کو یہ اجازت نہیں ہے PTI کی طرف سے کہ وہ جو چندہ مہم وغیرہ شروع کرے. لہٰذا PTI کے جو تمام کوئی ورکرز نے اگر نیچے کیمپ شروع کیے ہوئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ فوری طور کے اوپر اس ٹیلی تھون میں وہ جمع کروائیں اور اپنے کیمپس جو ہیں ان کو بند کیا جائے. اور چندہ لینا, اسپیشلی جو پیسے لینے ہیں, وہ کسی طور کے اوپر بھی اس کی لیڈرشپ نے اجازت نہیں دی ہوئی. یہ دونوں اکاؤنٹس جو ہیں یہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹس ہیں. اگرچہ یہ KP اور پنجاب کے 2 خیبر بینک اور پنجاب بینک جو ہے وہ اس کو ہمیں اسپانسر کر رہا ہے, لیکن جو ٹیلی تھون ہو رہا ہے وہ پورے ملک کے لیے ہو رہا ہے.
लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान में जो तबाही हुई है, सिंध में जो तबाही हुई है, बलूचिस्तान में जो तबाही हुई है, हम उनकी हुकूमतों के साथ मिलके इसमें जो है वो काम करेंगे, वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो मिलके उसमें जो है वो काम करेंगे। लेकिन असल जो हमारा मतमा नज़र है वो ये है कि किस तरीके से फौरी तौर के ऊपर लोगों को क्या रिलीफ जो है वो दी जा सकती है। और उसके लिए मेरी अपील ये होगी, आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज़ादी इजहार के ऊपर जो एक बैन लगाया गया था इमरान खान की स्पीचेस के ऊपर, उसको आइन से मुतसादम करार देते हुए उसको मुअत्तल कर दिया पैमरा के फ़ैसले को। और इंशाअल्लाह अब ये ज़्यादातर जो हमारे टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर भी ये टेलीथॉन जो है वो हो रही होगी। 500 के लगभग जो डिजिटल हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ये टेलीथॉन हो रही होगी और पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इस फंड रेजिंग में शिरकत करेंगे। और इंशाअल्लाह जिस तरह से इमरान खान ने पहले एक बहुत बड़े फ़ंड जो हैं वो जमा किए हैं और पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों की उससे मदद हुई है, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इसके ऊपर भी वो ये काम जो है वो इंशाअल्लाह करेंगे। अब आइए इस मामले की तरफ जो आज मैं भी देख रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पहली बात तो ये है कि मिफ्ता साहब जो हैं वो एक्सप्लेन करें और ये हुकूमत एक्सप्लेन करे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस कानून के तहत फ़ोन टैपिंग की है। फ़ोन टैप करना एक पाकिस्तान में रवाज ही बन गया है और यूँ लगता है कि अदालतें हों और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हों वो बेबस हैं एजेंसीज़ की इस ट्रांसग्रेशन के आगे। जजेस के फ़ोन टैप हो रहे हैं, हमारे आला तरीन जो एहलकार हैं उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि कोई प्राइवेसी लॉ है ही नहीं। हालांकि आर्टिकल 14 जो है पाकिस्तान के आइन का वो राइट टू प्राइवेसी देता है। आर्टिकल 9 है, 10 है, 14 है, ये तमाम आर्टिकल हमारी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो गुफ्तगू लीक हुई है, अगरचे इसमें कुछ टोटे जोड़े गए हैं, 100% गुफ्तगू इस तरह से नहीं हुई, इसके बावजूद इसका जो बुनियादी नुक्ता है उससे हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। जो बुनियादी नुक्ता उठाया है शौकत तरीन ने, नौसन लगारी ने और झगड़ा ने, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले ही कह दिया था, जब तक IMF का फुल डिस्क्लोजर नहीं होगा उस वक़्त से पहले हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में जाके इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी। ना इन्होंने ऑयल प्राइसेस को निगोशिएट किया प्रॉपरली, ना इन्होंने बिजली के प्रॉपरली निगोशिएट किया। बिजली के बिल देना आज आम आदमी के लिए उसकी कमर टूट गई है। सफ़ेद पोश आदमी बिजली का बिल दे ही नहीं पा रहा। तेल की कीमतों में इन्होंने अंधों की तरह इजाफा किया है। तेल की कीमतें आम आदमी के बस से ही बाहर हो गई हैं और हर चीज़ ये कह देना कि नहीं IMF कह रहा था तो इसलिए हमें करना पड़ा, ये कोई जवाब नहीं है। इस तरह से मईशत नहीं चलती। अगर आपने सारी मईशत ये जिस तरह से चलानी है कि आपके जो मिडिल क्लास है उसकी कमर ही टूट जाए, वो खड़ी ना हो सके, कीमतों में इतनी कमी हो जाए, इतनी ज़्यादा इजाफा हो जाए। आपकी सब्ज़ियाँ इस वक्त देखें किधर चली गई हैं। सब्जियों की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हमारा किचन जो है वो लोगों के बंद होना शुरू हो गए। बेरोज़गारी आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है, आपके लिए इस वक्त फैक्ट्रियां चलाना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि आपकी जो इस वक्त फैक्ट्रियों के हालात हैं उनमें एनर्जी प्राइसेस इतनी महंगी हैं कि वो इस वक्त फैक्ट्री चल ही नहीं पा रही। लिहाजा आप फैक्ट्रियां बंद करके मईशत कैसे चलाएँगे? सिर्फ कर्ज़े के ऊपर मईशत नहीं चलती। बिल्कुल वाज़ेह बात है, हम इस वक्त जो सूबे हैं हमारे वो इस वक्त सैलाब से तबाही हो गई है। पिछली दफ़ा जब कोरोना आया था तो इमरान खान ने बात की थी IMF के हेड से की थी। हम क्या कह रहे हैं इनसे कि आप ये बात करें उनसे कि सैलाब की इन तबाहकारियों के साथ हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम ये सरप्लस दे सकें। अगर ये गद्दारी है, अगर पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना गद्दारी है, ये तरीके इंसाफ की करती रहेगी। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपने गरीबों की कमर तोड़ दी है और उसके ऊपर आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हर सूरत में हमने IMF के प्रोग्राम को इसी तरह से ही वो जो है वो लेके जाना है। आप इस तरह लेके नहीं जा सकते। आपको सूबों की रिजर्वेशंस को सामने रखना होगा। आपके पास इतना वक्त नहीं था उस वक्त कि आप तैमूर झगड़ा के साथ और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत कर सकें। और मिफ्ता इस्माइल साहब की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर हमसे ज़्यादा तो नून लीग के अपने लोग तनकीद कर रहे हैं। आप आबिद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, आप हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, खुद नवाज शरीफ साहब ने जो सोहेल वड़ाई साहब के साथ गुफ्तगू की वो अब आपके सामने है। सो मिफ्ता इस्माइल तो इस वक्त
مجھے یوں لگ رہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کی جو تنقید کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو اپنی پارٹی میں شدید تنقید کا اس وقت سامنا، وہ کس منہ سے جو ہے وہ اس وقت شوکت ترین کو اور جھگڑا کو اور ان باقی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تانے دے رہے ہیں ان کو. آپ کی تو اپنی پارٹی میں آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. سو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی جو ریزرویشنز ہیں، جن کا اظہار اس فون کال میں ہوا ہے، یہ بالکل درست ہے. ہمارے نزدیک پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے لوگوں سے جڑا ہوا ہے. یہ ریاست کوئی ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں کا نام نہیں ہے، یہ ان 22 کروڑ لوگوں کا نام ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں، اور ان 22 کروڑ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا ہماری پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے. ہم صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے 50 لوگ یا 60 یا 70 لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، جن کی جائیدادیں یہاں پہ نہیں ہیں، جن کا کوئی بزنس یہاں پہ نہیں ہے. کسی نے لنڈن میں اپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں، کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے. یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. ہماری پرائرٹی پاکستان کے عوام ہے، اور ہم نے ان کے لیے ہر وہ قدم اٹھانا ہے جو پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں ہوگا. پاکستان کے عوام میں کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا فل ڈسکلوجر ہو، اور نمبر 2 جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد سرپلس کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ ہم سے طے کیا جائے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیلی تھون میں جو معاملہ آئے گا. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، پاکستان کا بحران خالصتاً اکنامک نہیں ہے. کوئی بھی حکومت جو اس حالت میں ہو، اب مفتاح اسماعیل مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کا اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، اپوزیشن کا اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، ریپرزینٹ وہ پاکستان کو کر رہا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ کی جب تک پوزیشن نہیں ہے آپ نہیں اس کو جو ہے وہ کر سکتے، پاکستان کو ریپرزینٹ آپ نہیں کر سکتے. لہٰذا بڑی امپورٹنٹ، اگر مفتاح اسماعیل کی جگہ میں ہوتا یا کوئی بھی اور آدمی ہوتا، وہ اس نے اپنی پارٹی کی تنقید کے بعد ریزائن کر دینا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے جس بندے کو لگانا چاہتے ہیں آپ لگا لیں. اب آپ کے اوپر نہ اپوزیشن کا اعتماد ہے، نہ آپ کی اپنی پارٹی کا اعتماد ہے، لیکن آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی نمائندگی میں کروں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو تیمور جھگڑا نے اور محسن نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ ان کا جواب دیں. جواب دیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جواب نہیں دیں گے ہم سمجھیں گے پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. شکریہ. سر یہ بتائیے گا، آج تیمور جھگڑا صاحب نے تو اپنا ایک پریس کانفرنس میں ایکسپلین کیا اس سارے معاملے کو جس کا آپ نے ذکر کیا. کیا پارٹی قیادت نے شوکت ترین کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس سارے معاملے پر کوئی وضاحت دیں کہ یہ سارا معاملہ بیسیکلی کال کا تھا، کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ ٹرانسمیشنز ہوئی ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا سر، ابھی جس طرح کچھ ہی ماہ پہلے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق جو ہے وہ باقاعدہ اسی ایوان میں ان سے چھینا گیا، اور اب دوبارہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کی طرف مدد کے لیے دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے ان کے ساتھ کہ ہم انہیں ووٹ کا حق نہیں دیتے لیکن ہر مشکل میں ہم ان سے مدد مانگتے ہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ اسپیشل ٹرانسمیشن تو آج پی ٹی آئی سانس لے تو اس پہ ہو جاتی ہے الحمدللہ. عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ اب تو صحافت پریس ریلیز کی صحافت رہ گئی ہے، اور انہوں نے خود ہی کہا کہ اب تو ہمیں آتا ہے کہ یہ پڑھ کے بول دیں، ہم پڑھ کے بول دیتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ میں تو حیران ہوں، صدف عبد الجبار جیسی لڑکی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کو جو ہے وہ گل کے کیس میں نامینیٹ کر دیا. اب نیوز کاسٹر کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ غداری کے کیس اور میوٹنی کے کیس میں ڈال رہے ہیں. عماد یوسف کو ڈال دیا، اروائی کو آپ نے بند کر دیا. پاکستان میں اس وقت تو انڈیپینڈنٹ تو جو ٹی وی رہ گئے ہیں وہ بیچارے پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو کیا حالات چل رہے ہیں. سو اسپیشل ٹرانسمیشن تو کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک ہی طرح کے صحافی، ایک ہی طرح کے سوال، ایک ہی طرح کے گروپ، کوئی ڈائیورسٹی تو ہے ہی نہیں. کسی دوسرے کا پوائنٹ آف ویو تو جو ہے اس میں آتا ہی نہیں ہے. تو صحافت کا تو اس وقت حال ویسے ہی بڑا پتلا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے جو آج تیمور نے اور اسد عمر صاحب نے ایکسپلین کر دی ہے، ترین صاحب کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ادھر ہی ہیں، میڈیا پہ آتے رہتے ہیں. جس طریقے سے آج انہوں نے کہا کہ اسٹرائک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بیانیہ دوبارہ میں نے کوشش کی کہ شاید فوج کے اور پی ٹی آئی کے تعلقات جو کہا جا رہا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس کو دوبارہ خراب کرنے کی سازش نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات دوبارہ خراب کرنے کی کوشش کی جائے؟ پاکستان میں اہم بات یہ ہے کہ عوام کے تعلقات اور پی ٹی آئی کے تعلقات جو ہے وہ صحیح رہنے چاہیے. وہ یہ تعلقات نہیں توڑ پا رہے. باقی سارے تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ان کا فرق نہیں پڑتا. عوام سے تعلقات جو ہے وہ مضبوط رشتے کے اوپر قائم ہے. عوام آج بھی سمجھتی ہے کہ ایک ہی لیڈر ہے پاکستان میں جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ عمران خان ہے، اور پوری عوام انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. چودھری صاحب، آپ نے کہا کہ ٹیپنگ ہوئی اور یہ غلط بات ہے. دوسری جانب کس کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ ملک سے غداری جب سیاستدان کرتے رہے تو ان کے فون
फ़ोन टैपिंग होती रही है और वो इसको डिफेंड करते रहे, क्या आपको माना जाएगा इमरान खान साहब? ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। इमरान खान ने ये कहा था कि जो फ़ोन टैपिंग होती है कि जहाँ पर आपके मुल्क की इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, लेकिन फेयर ट्रायल एक्ट में अगर आप उठा के देखेंगे उसमें तरीक़ाकार दर्ज है कि फ़ोन टैपिंग कैसे होनी है। ज़ाहिर है आप कानूनी फ़ोन टैपिंग जो है वो एक अलहदा मामला है, उसको बिल्कुल ही जो है वो जोड़ना वो तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।